بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کے اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ مل کر اپنے اس پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں ہمارے موضوع گفتگو کا، تو آپ کے ذہن میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے گفتگو کی تھی ایک انتہائی خطرناک اور ناپسندیدہ ترین عادت کے بارے میں، کہ جس کا نام ہے غصہ۔ اور چونکہ ناظرین یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ غصہ اکثر و بیشتر جو آتا ہے انسان کو، اس کے بہت سے اسباب ہوا کرتے ہیں، جن میں بالخصوص ایک چیز جس کا نام ہے حسد۔ جب دل میں کسی کے خلاف حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو یہ مادہ اسے غصے پر ابھارتا ہے۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں ہم نے مناسب سمجھا اس بات کو کہ حسد کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام انسان کو ہمیشہ اخلاق حمیدہ کو اپنانے اور اخلاق رذیلہ سے دامن بچائے رکھنے کی تاکید و تلقین کرتا ہے، یعنی ہم اچھے اخلاق اپنایا کریں اور ہر بری عادت سے اپنا دامن بچائے رکھیں۔ اور ظاہر ہے کہ حسد بھی ایک بہت ہی بری عادت ہے۔ تو اسی سلسلے میں رہنمائی کی غرض سے آئیے مہمان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو محترم، حسد کیا چیز ہے اور اس کی کیا کیا تباہ کاریاں ہیں، اور یہ کہ دینی تعلیمات کی روشنی میں اس سے بچنے کی کس قدر اہمیت و ضرورت ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والہ۔ بلا شبہ انسان کو اچھے اخلاق کا مجموعہ بننا چاہیے، جی، اور بری عادتوں سے اور برے اخلاق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ غصے کی کیفیت کے بارے میں اس کے پہلے گفتگو ہوئی ہے، تو میں یہاں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ انسان جب غصہ ہوتا ہے جی، اور اس کی اس گرمی کی بنیاد پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والا عضو اس کے جسم میں دل ہے۔ جی، ویسے بھی دل کی بادشاہت پورے جسم پر ہے، اسی کے نقل و حرکت کرانے سے سارے جسم حرکت میں آتے ہیں۔ جی، تو جب وہ دل پر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو حقیقت میں خون کی گرمی سے ہوتا ہے، جی، اور اگر یہ خون کی گرمی وہاں ٹک جائے اور وہ گرمی باقی رہ جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں کوئی چیز جگہ پکڑ لیتی ہے، جڑ پکڑ لیتی ہے۔ صحیح، اور جب وہ غصے کی کیفیت میں دوسرے کا مخالف ہوتا ہے تو جب یہ چیز جو جگہ پکڑ لیتی ہے یہ مخالفت پر ابھارتی ہے، جی، اور مخالفت پہ ابھارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے خلاف سوچتا ہے، جی، اس کے بارے میں ریشہ دوانیاں کرتا ہے، سازشیں تیار کرتا ہے، اس کو مٹا دینا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا اس کے چاہتا پاس کوئی نعمت ہوتی ہے اس کو آنکھوں میں بھاتی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ چیز جو ہے دوسرے کے پاس موجود نعمت کسی کو اچھی نہیں لگتی، اس کا حسد سے کیا تعلق ہے؟ تو اب یہ چیز، یہ کیفیت جو اس کو تیار ہوتی ہے، اس کو شریعت میں حقد سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ جی، الغل والحقد والحسد۔ جی ہاں، تو حسد کی تعریف کیا ہوئی آپ کی اس گفتگو کی روشنی میں؟ ہاں، اس کے نتیجے میں جی، حقد کا ایک نتیجہ ثمرہ حسد ہوتا ہے۔ جی، حسد میں ہم نے بتایا کہ دل کے اندر جب وہ کیفیت جاگزی ہو جاتی ہے، پکڑ لیتی جگہ، تو اس کے نتیجے میں انسان اپنے مقابل جس سے ناراض ہوا یا جس کی کسی چیز کو ناپسند کیا، اس کے زوال کی کوشش کرتا ہے۔ جی،
اب یہ تمنائے زوال جو ہے، زوال نعمت، یعنی حسد کی تعریف یہ ہوئی تمنی زوال النعمت من المحسود. ہاں، تو جس کی نعمت کو دیکھ کر یہ اس کو بھاتی نہیں اور چاہتا کہ وہ برباد ہو جاتی، اس کے ہاتھ سے چھین جی کہ جاتی، یہ اسی چیز عمل اس کو کے حسد پاس کہتے کیوں ہیں۔ ہے، یہ چیز میرے پاس ہوتی ورنہ یہ کہ یہ چیز اس کے پاس بھی باقی نہ رہے. تو یہ معنی ہوئی، یہ تعریف ہوئی حسد کی. حسد کی. ہے اب نا؟ اس طرح سے حسد جو ہے گویا کہ انسان کے دل میں یہ کیفیت جو پیدا کرتی ہے. اب وہ گویا کہ ہم چاہتے یہ بتائیں کہ حسد کے کئی درجات ہیں. صحیح. انسان حسد میں کس انداز سے، یہ نہ سوچے کہ ہم جب وہ اس کی نعمت کو زائل کرا دینا چاہتے ہیں اور اس کو برباد کرا دینا چاہتے ہیں، صرف یہی حسد ہے، بلکہ اور بھی انداز ہیں. لہذا ان انداز کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. جی. ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس موجودہ نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں کڑ محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اور زائل ہو جائے نہیں، خود پوری کوشش کرتا ہے. جی. پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے مٹایا جائے. ریشہ دوانیاں جس کو آپ نے کہا نا، ریشہ دوانیاں کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے. یعنی صرف اتنی بات نہیں کہ اس کے دل میں یہ تمنا ہے، بلکہ عملی طور پر بھی وہ کوشش کرتا ہے. یعنی دل سے سوچتا ہی نہیں، اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنی کوششوں سے، اپنے طریقہ کار سے اس کو مٹانے کے راستے خود اختیار کرتا ہے. جی. تو ایک تو یہ بہت برے درجے کا حسد یہ ہے. صحیح. دوسرا درجہ اس میں یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا تو کرتا ہے، جی. اور دل سے یہ چاہتا ہے کہ اس سے چھن کر مجھ کو مل جائے، جی. لیکن خود سے اس کے مٹانے اور اس کو برباد کرا دینے کے راستے نہیں پکڑتا ہے. صحیح ہے. یعنی دل میں تمنا ہے کہ مٹ جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس سے چھین کر ہم کو مل جائے، اس کو پاس نہ رہے، لیکن صرف تمنا کی حد تک. ہاں، کوشش نہیں اس میں شامل. عملی طور پر وہ کچھ نہیں کرتا. کرتا. یہ دوسرے درجے کا حسد ہے جو پہلے کے بڑے سے ہلکا ہے تھوڑا سا، لیکن برا تو ہے. برا ہے یہ بھی. جی. تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی وہ نعمت چھن جاتی تو میرے دل کو سکون مل جاتا. صحیح. مجھے ملے نہ ملے اس سے بحث نہیں. جی. لیکن اس کے پاس بھی اس کے پاس نہ رہے. صحیح ہے. اور نہ اس چھن جانے کے لیے خود سے کوئی کوشش اور ریشہ دوانی سازش تو نہیں کرتا، لیکن دل میں یہ تمنا کہ چھن جاتی، مجھے ملے نہ ملے، لیکن اس کے پاس نہ رہے. یہ تیسرے درجے کا حسد ہے، لیکن یہ بھی برا ہے. صحیح ہے. اور چوتھے درجے کا حسد یہ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ صرف یعنی یہ کہتا ہے کہ اس کی یہ نعمت اس سے زائل ہو جاتی، اس کی تمنا ہے اس کی زائل ہو جاتی، اور اس کے پاس کوئی شرعی وجہ ہے اس تمنا کی. اچھا. شرعی وجہ ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان ظالم ہے، اس کو نعمت ملی ہوئی ہے، اپنے پیسوں کے ذریعے سے اپنے عز و جاہ کی بنیاد پر دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور غلط طریقے سے ان کو ستاتا ہے اور پریشان کرتا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو انسان دل سے چاہتا ہے کہ اس کی نعمت ظاہر ہو جائے. لیکن حسد کا تعلق نعمت کے زوال ہونے کی تمنا سے جڑا ہوا ہے. لیکن یہ تو ایک الگ بات ہو گئی. ہاں، لیکن یہ حسد اپنی جگہ پر اچھی چیز ہے. حسد کہیے اس لیے کہ اس کے دل میں تمنا، برائی کا راستہ روکنے کی تمنا ہے اس کے اندر. یہ اس تعریف میں نکلتا، یہ لفظ اس پہ آتا تو ہے، لیکن اس کو حسد کہنا صحیح نہیں یا اس کو مذموم حرکت کہنا نہیں، یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر. اور ایک چیز اور بھی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں انسان یہ تو نہیں چاہتا ہمارے پاس آ جائے، یہاں تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے ظاہر ہو جاتی ہے تو ظلم و زیادتی نہیں کرتا. گویا کہ ایک طرح کی دعا کر رہا ہے خیر کی، لوگوں کو بچانے کی، لیکن اس کے پاس سے مال سے ضائع ہونے کے لیے چاہتا ہے. یہ ٹھیک ہے، اس کو ممدوح ہے، اس سے مذموم نہیں یہ اس کا کام. اور پانچویں درجے کا ایک جس کو حسد کے لفظ سے کہیں کہیں حدیثوں میں تعبیر کیا گیا ہے، اس اشکال کو مٹانے کے لیے ہم یہ بات ذکر کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں آیا لا حسد الا فی اثنتین، حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے. حسد کا لفظ اس لیے بتا رہا ہوں، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ بالحق، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، راہ حق میں خرچ کرتا ہے. اور دوسرا انسان جس کو اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے یا علم دیا ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو سکھاتا اور بتاتا ہے. تو یہ حسد، اس کو لفظ حسد سے تعبیر کیا جس کو ہم رشک کہتے ہیں. جی، اردو میں رشک کہتے ہیں اردو میں، اور عربی زبان میں اس کو غبطہ کہتے ہیں. جی صحیح. تاکہ بتا
دوں کہ عربی زبان میں حسد کہ یہ حسد غبطہ کے معنی کے برابر میں صحیح ہے، مترادف ہے. تو یہ رشک کرنا، اس میں جی تمنا یہ ہوتی ہے کہ انسان فلاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ بہت خرچہ کرتا ہے، اچھے کام میں خرچ اچھے کرتا کام میں لگا تو رہا ہے. کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی صدقہ خیرات کیا کرتا. ہاں، تو یہ نہیں کہتا کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، لیکن جی یہ کہتا ہے، اس کو دیکھ کے اس کے دل کے اندر یہ کسک ہوتی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دیتے تو ہم بھی تو ایسے ہم بھی ایسے کرتے. بندگان خدا کی خدمت کیا کرتے. ہاں، اس کو عربی زبان میں حسد کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ رشک ہے یا غبطہ ہے. جی لہذا یہ 5 قسم کے یہ تو الفاظ اچھا استعمال جذبہ ہو ہیں، گیا یہ ہے. اچھا جذبہ ہے. جی لہذا ہمیں ان صرف 3 اوپر کے جو ہم نے بیان کیے راستے وہ ہمارا مقصود ہے. وہ ہمارا مقصود کچھ آج کا ہے. آیات و احادیث بیان فرمائیے گا. آئیے اس سلسلے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن مجید میں جی اس قسم کی چیزوں میں بارے میں کیا کہا گیا. آئیے کچھ حدیثیں سنائیں آپ کو. جی زبیر ابن عوام نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، جی جو پرانے قوموں کی بیماریاں تھیں وہ تم میں بھی آ گئی ہیں. کیا ہے؟ آپ نے کہا الحسد والبغضاء، حسد اور آپس میں کینہ کپٹ دشمنی، جی یہ دونوں. تو اللہ کے رسول نے اس کی مذمت بیان کی صحیح ہے. ایسے ہی ابو ہریرہ کی حدیث میں جو بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، الفاظ میں الگ اختلاف ہے، لیکن ان سب کے اندر لا تحاسدوا کا لفظ موجود ہے. جی اس کے ساتھ آپ نے اور بھی نصیحت جی سیاق و سباق مختلف ولا ہے. تناجشوا ولا جی تباغضوا ولا تدابروا. ہم ان سب کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتے، یہ بتانا کہ آپ نے کہا آپس میں حسد نہ کرو. جی کہ ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے. ہاں، آپ نے کہا آپ نے آپس میں حسد نہ کرو، اور کہا کہ آپس میں حسد نہ کرو، تم اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی بھائی بنو. جی کونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اس کے بعد کہا کہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو جھٹلاتا نہیں. آپ نے کہا تقوی یہاں پر ہے. صحیح ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس حدیث میں آپ نے کہا حسد نہ کرو اور تقوی یہاں پر ہے، ساتھ میں کہا گویا کہ حسد کا تعلق دل سے ہے. واشار الی صدرہ، آپ نے سینے کی طرف اشارہ کیا، دل کی طرف. تو گویا کہ حسد کی ابتدا دل سے شروع ہوتی ہے، تمنا وہیں سے پیدا ہوتی ہے، پھر اس تمنا اس کوشش کے درجے میں بدل جاتی ہے اور انسان سازشیں کر کے اس کو مٹانا چاہتا ہے. تو آپ نے جو کہا کہ لا تحاسدوا، آپس میں دوسروں سے حسد نہ کرو، اور دل یہاں اس کو ٹھیک رکھو. گویا کہ دل کے اندر اس کیفیت کو پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے. جی اور آپ نے اس کے مضرات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک حدیث میں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جی کہ حسد جو اچھائیوں کو انسان کے ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے. تو گویا کہ حسد جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ انسان اپنے میں جلنے لگتا ہے. صحیح ہے. اور اور اس جلتے کے اچھے اعمال اور تمام خوبیاں، اچھی عادتیں، اچھی صلاحیتیں سب برباد ہو جاتی جی ہیں. ساری کوشش تو اسی میں لگا رہے، دوسروں جی کو دیکھ دیکھ کے اس کو بھادا نہیں، اس کی نعمت ظاہر ہو جائے، اس کی نعمت چھن جائے، اس کا ایسا ہو جائے، اس کا ایسا ہو جائے، اور میں کیا کروں کہ اس کا بگڑ جائے. یعنی تعمیری کاموں کی بجائے تخریبی تخریبی میں آ جاتا ہے. سرگرمیوں میں لگ کر رہ جاتا ہے. صحیح ہے. اور اسی لیے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ ابھی تمہارے اوپر ایک آدمی جنت والا آئے گا. جی تو آیا ایک آدمی، دوسرے دن بھی ایسے ہوا، پھر آپ نے کہا، تیسرے دن بھی آپ نے کہا، پھر آپ نے فرمایا کہ اور وہی شخص آیا. وہی آدمی آیا. تینوں دن آپ یہی کہتے رہے. جی تو عبداللہ ابن عمرو نے کہا کہ میں دیکھوں آخر انسان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریف کیوں کرتی کہ جنت والا ہے. جی تو اس کے پیچھے گئے، اس کے ساتھ ساتھ آگے گئے، کہا بھائی میں کچھ اپنے گھر سے تھوڑا ناراض ہوں، تو میں 3 دن کا آپ پاس رہنا چاہے. تو کہا ٹھیک ہے رہو. 3 دن مسلسل رہے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں دیکھا جس سے پتا چلا کہ بہت بڑا بزرگ اور نیک اور نیکوکار اور جنتی انسان نظر آتا ہے. عام حالات میں نماز پڑھتا ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے بس. جی کوئی بہت بڑا عابد و زاہد نہیں ہے. بہت کوئی مزید چیز نہیں دیکھی. عام جیسے سارے لوگ کرتے ہیں ویسے وہ بھی ہے. پھر جنتی کیسے بن گیا یہ؟ صحیح. تو کہا کہ بھائی میں تمہارے پاس 3 دن کا مہمان، یہ زبردستی یوں بن گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں 3 دن تک یہی فرمایا کہ تم جنتی ہو. میں دیکھنا چاہتا تھا تمہارے پاس کون سا وہ اچھا کام ہے جس کی بنیاد پہ تمہیں جنتی کی بشارت ابھی دے دی گئی. جی اور لیکن میں نے تو کچھ پایا نہیں تمہارے پاس. تو کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جب یہ جانے لگے تو بلایا کہ ہاں مطلب صرف میرے اندر یہ بات ہے انی لا اجد فی نفسی علی احد من المسلمین غشا،
میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے خلاف کوئی دھوکہ بازی نہیں رکھتا ہوں، جی بالکل کھلا انسان ہوں، سب کے ساتھ خیر ہی چاہتا ہوں. یا وَلَا حسد، أَحْسُدُهُ عَلَى مَا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. سبحان اللہ. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمت دی ہے میں اس پر کسی کو حسد نہیں کرتا ہوں. اللہ نے اس کو جو مناسب سمجھا دیا، ہم کو جو مناسب سمجھا دیا، اس میں حسد کرنے کی ذرا بھی میرے دل میں حسد نہیں ہے. جی تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں یہی وجہ ہے کہ یہی اس ہو وجہ جائے. سے تمہیں یہ رسول مقام صلی ملا ہے. اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہی بات کہی کہ ابھی جنتی آئے گا اور تینوں دن تم ہی آئے. اس حدیث کا تذکرہ کئی جگہوں پر ہے جی. لیکن گرچہ کہ معلول ہے، زہری اور انس کے درمیان صحیح راوی ہے. ایک تو ساقط فی ہے. الحال آپ کی اجازت سے وقفہ لے لیتے ہیں. ناظرین کرام لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے محترم مہمان کی زبانی سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حسد کی مذمت میں آپ نے چند احادیث کا تذکرہ فرمایا، جی. اور وہ شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی کہ یہ جنتی انسان ہے، تو جب تتبع اور تجسس کیا گیا یا تحقیق کی گئی کہ وجہ کیا ہے، تو وجہ یہی سمجھ میں آئی کہ اس شخص میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کبھی کسی کے خلاف اپنے دل میں حسد اور کینے کے جذبات نہیں رکھتا، اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اسے دنیا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سنا دی. صحابہ کرام سے بتایا کہ وہ جنتی یہ جنتی ہے. تو اس سلسلے میں مزید کچھ احادیث یا آیات ہم چاہیں گے کہ آپ ذکر فرمائیے. سب سے پہلے تو ہم اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں جو سب کو یاد ہوتی ہے، جی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا اذا حَسَد. حسد. جی ہاں. یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سکھایا ہے کہ کہو صلی اللہ ایسا علیہ میں پناہ وسلم. مانگتا ہوں فلاں سے فلاں سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حاسد آدمی کی برائی سے جب وہ حسد کرتے ہوئے کچھ کرتا ہے. جی. گویا کہ یہ اتنا نقصان دہ عمل ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص جن چیزوں سے پناہ مانگنے سے سکھا گیا اس میں یہ بھی چیز ہے. جی. اور یہ اتنا برا عمل ہے، اور یعنی یہ حسد کرنا، اور حاسد اتنا برا اور خطرناک انسان ہے. یہ اس بات لیے من سمجھ میں شر حاسد کہا گیا کہ اس صورت میں کہ یہ 2 صورتیں قل اعوذ برب الناس اور اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں صورتیں انہیں معوذتین یا معوذتین بھی کہا جاتا ہے کہ انسان ان 2 صورتوں کو پڑھ کر جی جی مختلف قسم کے شرور اور آفات اور برائیوں سے، مصیبتوں سے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دے. یہ مقصد ہے ان صورتوں جی کا، جی ہے نا؟ اور یہ مقصد مفہوم یہ ہے اور یہ پیغام انسان کی حفاظت کے جی یہ نقطہ نظر سے ہے. اور جن چیزوں سے قرآن میں خود اللہ نے ان 2 صورتوں میں انسان کو اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے اور تعلیم دی ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں فلاں چیز سے، فلاں چیز سے، اور جادوگروں سے، اور پھونک مارنے والوں کے شر سے، اور اندھیرے کے شر سے، اور ہر دن طلوع ہوتی ہوئی صبح اور نئے دن میں جو شرور چھپے ہوئے ہیں، مصیبتیں چھپی ہوئی ہیں، ان کے شر سے. تو اسی ضمن میں ایک یہ چیز بھی ارشاد فرمائی جی کہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے. تو حسد اتنی بری چیز اور حاسد اتنا برا انسان. اور بلا شبہ انسان جب اپنے آپ کو معاشرے میں لے جاتا ہے یا اس کا وجود اس دنیا میں ہے تو لوگوں کے درمیان ہے وہ، اور درمیان میں رہنے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے بہت قسم کے انسان ہیں. جی ان انسانوں میں حاسد انسان اس کے لیے بہت ہی ضرر رساں ہے. صحیح ہے. لہذا انسان کو، اور ضرر رساں انسان ہی نہیں بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ بھی چیز بھی حاسد ہو سکتی ہے جی جو اس کو برا چاہتی ہے. اس میں سے جنوں کا تذکرہ بھی ہے، شیطانوں کا تذکرہ بھی ہے. تو انسان اسی لیے سوتے وقت بھی، صبح میں، نمازوں کے بعد بھی، عام حالات میں بھی، اپنی کسی پریشانی میں بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھتا ہے تاکہ مشکلات سے نجات پائے. صحیح ہے. تو حسد ایک بہت بڑی مشکل ہے ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں. تو اگر اس چیز کو یوں سوچا جائے
کہ اس صورت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حسد اتنی بری اور اتنی خطرناک چیز ہے انسانی معاشرے کے لیے، ہے نا، جی کہ حاسد کے شر سے بچنے کے لیے پناہ طلب کرنے کا اس صورت میں خود اللہ کی طرف سے حکم دیا آیا گیا. ہوا. لیکن اگر یوں سوچا جائے کہ اس سے بھی بڑھ کر انسان یوں سوچے کہ اگر میں خود حسد کرنے لگ جاؤں تو پھر کیا بنے ظاہر گا؟ بات ہے انسان جس چیز سے اپنے کو بچانا چاہتے اگر خود جی. وہ کرنے لگے تو پھر کتنی بری بات ہو جائے گی تو ظاہر جس کہ سے ہمیں تو بچنا یہ چاہتا اور حکم، خود ہاں کرتا ہے جی تو گویا کہ جس شاخ پہ بیٹھا ہوا اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا اپنے کو مٹانے کے درجے میں ہے. اور اسی لیے بتایا گیا کہ حاسد انسان جو ہے وہ محسود کو جس کے بارے میں حسد کرتا اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتا، صحیح اس لیے کہ اس کے پاس جو نعمت اللہ ہے نے جی دیا ہے اس کے حسد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت زائل تو نہیں کر دیں گے. جی خالی اپنے دل میں یہ وسوسہ پیدا کر کے یہ کوشش کر کے یہ تمنائیں کر کے یہ سب کچھ کر کے اپنے کو نقصان پہنچاتا اس کی نعمت تو اس وقت زائل ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو جی زائل کریں گے. جی ہاں. تو میں اصل میں یہ اشارہ چاہ رہا تھا کہ حاسد اتنا برا ہے کہ اس سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی وہ اتنا برا ہے ہاں اس لیے کہ کہ وہ اپنی اس سے کوشش بچو، کرتا ہے. دور رہو اس سے اور اللہ کی پناہ مانگو اس کے شر سے. تو اگر انسان خود حاسد بن گیا تو کتنا برا ہوگا، یوں سوچنا چاہیے نا. جی ہاں انسان کو سوچنا چاہیے. اسی لیے ہم چاہیں گے جی ناظرین کرام سے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے معانی ان کی تفسیر پر بھی انہیں غور کرنا بالکل چاہیے، جی اور ان میں جن چیزوں کو برا بیان کیا گیا ہے ان سے خود کو بچنا چاہیے اور بچانا بھی چاہیے. جی بالکل صحیح بات. اور اسی طرح سے حسد بذات خود ایک بڑی آفت ہے جو انسان پہ آتی ہے. جی اسی لیے اللہ کے رسول کو حاسد صلی سے اللہ بچایا علیہ گیا کہ کہا وسلم. جی کہو شیطان کے شر سے پناہ مانگو، حاسد کے شر سے پناہ مانگو. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ لوگ اللہ کی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں، جی حسد کرتے ہیں اور اس حسد سے کی بنیاد پر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جی بگاڑ نہیں سکتے. لہذا ہمیں اس چیز میں بچنا نہیں پڑنا چاہیے، اور جی حسد کی برائی میں جانا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے درجے میں ہے. جی لہذا حسد اپنی جگہ پر بہت بڑی برائی ہے، اور یہ برائی یاد رکھیں شیطان کی طرف سے آتی ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ شیطان انسان کو، انسان کے دل کو، اس کے اعمال کو، اس کے معاشرے میں مقام کو، اللہ سے قریب ہونے کے راستوں کو، سب کو برباد کرنا چاہتا ہے. اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ زمین و آسمان میں سب سے پہلے کیا گناہ کیا گیا اور اس کا ہماری اس گفتگو سے کیا تعلق ہے؟ ہاں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ برائی یہ کوئی نئی نہیں ہے، جی یہ تو آدم کے بیٹوں کے درمیان سے شروع ہوئی ہے. اس سے بھی پہلے اگر ہم آپ سے اور اس جاننا سے چاہیں. پہلے جاننا چاہیں گے تو جی پھر آدم اور ابلیس کے درمیان شروع ہوئی جی ہے. وہ تو اس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور ان کو مٹی سے بنایا گیا، سجدہ ہم کیوں کریں گے؟ وہیں سے ایسا شروع ہو کہ اس کو مقام اونچا دیا جا رہا ہمارے مقابل جی میں. لہذا مقام کے زائل ہونے اور مقام پر ناراض ہونے اور دل میں قدرت پیدا کرنے پر بھی حسد کرنا یہ مناسب نہیں ہے. لہذا ہم یہاں یہ بھی بتا دینا چاہیں گے جی کہ اگر ہمارے معاشرے میں کسی کو ہم سے اونچا مقام ملا ہوا ہے اس کی کوششوں سے، محنتوں سے، تو آپ کو بھی کوشش اور محنت کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. جی نہ یہ کہ یہ تمنا کریں کہ اس سے مقام چھن جائے اور مجھ کو مل جائے، اور اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کیجئے اور اپنی کوششیں جاری رکھیے. خود اچھا بننے کے بجائے بگاڑنے کی کوشش کرنا صحیح اور ہے. اس کی نعمت کو زائل کرنا یہ مناسب نہیں. ابلیس اور آدم کے درمیان بھی جو جھگڑا ہوا، صحیح. جھگڑا نہیں ہوا، وہ تو ابلیس کی طرف یک طرفہ ہوا ایک طرفہ ہوا کہ ان کو اللہ نے جو نعمت، جو مقام عطا کیا آدم کو، جی ابلیس کو یہ چیز راس نہیں آئی، تو اس پر طرح طرح کی باتیں کرنا. تو اس سے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حسد کی برائی کو جاننے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ صرف زمین ہی نہیں، آسمانوں پر بھی وہ گناہ جس کے ذریعے سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی گئی وہ حسد تھا. جی ہاں آدم سے ابلیس نے حسد کیا آسمانوں پر. یوں اللہ کی پہلی نافرمانی جو آسمانوں پر کی گئی وہ یہی چیز تھی، یعنی حسد. پھر جب زمین پہ آ گئے، زمین پہ اترے جی تو شیطان کو اپنی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ہمیں اس کی بنیاد پر، اس گناہ کی بنیاد پر نیچا کر دیا گیا. جی تو آدم کے بیٹوں کے اندر یہ چیز پیدا کی، اس نے وسوسے ڈالے
اور کہ حابیل اور قابیل میں جی یعنی قابیل مسئلہ کو بہت آگے نہیں چلا، ہاں فوراً ہی آدم علیہ السلام کے اپنے سگے 2 بیٹوں میں. جی ہاں، تو آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل میں جی بھی اس نے عداوت ڈالی، صحیح اور ہے. یہاں تک نتیجہ پہنچا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. جی کس بیس پہ؟ اگرچہ کی صحیح حدیثوں سے اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کی روایات میں ہے کہ اس کی شادی اس کی بہن سے، جیسا کہ حضرت آدم کے بیٹوں میں جو بھی بیٹیوں تھا میں ہوتی مقصد ہے تھی. کہ حسد تھا. لیکن جی جو مقام، جو چیز حابیل کے لیے پسند کی گئی، یہ اس کو وہ چیز پہ اعتراض ہوا، صحیح ہے. اور وہاں سے حسد شروع ہوا، اور کہا کہ ہم تم کو مٹا دیں گے، اور مٹانے کی کوشش میں ان کا قتل کر دیا. اور یہاں سے خون کا ایک خون لینے دینے کا ایک جذبہ یہاں سے پیدا ہوا، خون جو ریزی کا. خون ریزی کا، جو حسد کی بنیاد پہ شروع ہوا. جی تو زمین پر بھی اللہ کی سب سے پہلے جو نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی وہ حسد ہی تھا. اور یہاں وہ سبق بھی ہے جو آپ نے پہلے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسان اگر کسی کے خلاف حسد میں مبتلا ہوتا ہے جی تو اسے حسد میں مبتلا ہونے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا خوبی ہے کہ جسے اپنانے کی وجہ سے اس شخص کو وہ مقام و مرتبہ نصیب ہوا، تو اس خوبی کو اپنانے کی کوشش کرے. انما یتقبل اللہ من المتقین. جی ہاں، حابیل اور قابیل ہی کے تذکرے کے ضمن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. تو اس بارے میں ذرا، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ محنت کر حسد نہ کر. ہاں اسی لیے تو جب انما یتقبل اللہ من المتقین، جو جی تقوی اور جس انداز سے انہوں نے اپنے صدقات کو یا اپنی محنتوں کو پیش کیا اللہ کے یا راستے میں، جو خوبیاں اپنائی. جو خوبیاں اپنائی، انہی کی طرح سے تم بھی خوبیاں اپناؤ، کامیاب رہو گے، ان اللہ مقبول بنو گے. جی وہی مقام مل جائے گا. لیکن انسان یہ نہ کر کے کہے کہ اس نے یہ کام کیا تو اس کو ایسا مل گیا، ایسا کیوں ملا، ہم اس کو مٹا دیں گے. جی یہ غلط نہیں. وہ جس کام کی بنیاد پر اس کو مقام ملا، آپ بھی اس کام کو اختیار کرو. راستے کھلے ہوئے ہیں، جی لیکن یہ غلط راستے پکڑنا یہ نہیں جائز ہے. جی یعنی اگر ہم معاشرے میں کسی کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی پوسٹ ملی ہے، پروموشن ملی ہے، ترقی ہو گئی ہے، خوشحالی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے رات دن محنت کی ہے، کوشش کی ہے، پڑھائی کی ہے، دل لگا کر جو ہے یہ پڑھتا رہا، اچھے نمبر لیے ہیں، اور یہ کہ رزلٹ اتنا اچھا اس کا آتا رہا، اتنی اچھی ڈگری لی ہے، تب جا کر یہ سب کچھ اسے نصیب ہوا. تو ہم بیٹھے بٹھائے کیسے یہ آرزو کریں کہ ارے اس کو یہ سب کچھ مل گیا، کیوں مل گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا. ظاہر ہے کہ انسان کو صحیح مقام لینے کے لیے صحیح انداز سے کام کرنا چاہیے. محنت کرنی اب چاہیے. جس کو غلط انداز سے کوئی چیز ملی ہو تو غلط اپنی جگہ پر ہے ہی. غلط جی راستوں کا اختیار کرنا یا غلط انداز سے کسی جگہ پہنچنا وہ اپنی غلطی پر مبنی ہے. لیکن انسان کو یہ نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گا تو اس کو مکمل نظر انداز کر دیا جائے گا. جی لہذا انسان کو صحیح راستے پر چلتے ہوئے اپنے مقام کو پانا چاہیے، اور جو اسباب اور ذرائع اس کے لیے بنائے جاتے ہیں ترقی اور حصول نعمت کے لیے، جی ان کو اختیار کرنا چاہیے. ترقی اور حصول نعمت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے رب سے بھی چیزیں لینا چاہتا ہے جی تو اس کا ذریعہ یہ کہ تقوی و طہارت اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھے، اس کی بندگی ہو، اس کی اطاعت و بندگی فرما کرے، برداری ہو. نعمتوں پر شکر ادا کرے. جی اور اللہ کو ناراض کری، کوئی زبردستی تو نہیں اللہ سے کچھ لے اور اگر سکتا. نعمتوں پہ کفر کرنے لگے، ناشکری کرے تو نعمت چھن جاتی ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے کچھ چاہیے، چاپلوسی کرتا ہے انسان، خوشامدی بنتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ آس لیے ہوئے کہ شاید مجھے اس سے کچھ مل جائے گا اگر یہ خوش ہو گیا. تو جب اللہ سے کچھ چاہیے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ بندے سے چاہیے تو میں اس کی مرضی کے مطابق بنوں تو ملے گا. اللہ سے چاہیے تو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر رہوں، اطاعت و فرما برداری کا راستہ اپناؤں، نافرمانی سے بچوں. وہاں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ گویا اللہ کی نعوذ باللہ اس کے دل میں اتنی اہمیت ہی نہیں ہے کہ بندے سے کچھ چاہیے جو اسی جیسا خاکی ہے، بشر ہے، مر جانے والا ہے، تو سوچتا ہے کہ اس کی مرضی کا بنوں گا تو شاید کچھ ملے گا، ہے نا. اللہ سے چاہیے تو اس کی مرضی کا بننے کی فکر ہی نہیں ہے. ہاں لہذا انسان کو بجائے اس کے کہ غلط راستے اپنائے، صحیح راستے پہ چلنا چاہیے. ہم تذکرہ کر رہے تھے حسد کے بارے میں، تو حسد بھی ایک غلط راستہ ہے. بالکل. یا تو فی الحال وقفہ لے لیں. جی سر. ناظرین لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
محترم ناظرین، آئیے اس گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے مہمان کی زبانی۔ تو محترم، حسد کی برائی اور اس سے بچنے کی ضرورت و اہمیت، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ قرآنی مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں تاریخی واقعات کے حوالے سے بہت سی ایسی تباہیاں اور ایسی چیزیں جو بڑی پریشانیوں کا سبب بنی نسلوں کے لیے، ان کے پیچھے یہی جذبہ سیاہ کہ جس کا نام ہے حسد، یہی دراصل کار فرما تھا۔ تو اس بارے میں اشارے کے طور پر کچھ ایک دو باتیں ارشاد فرمائیے گا۔ جی، قرآن مجید میں جو حکایات اور قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں بہت ساری عبرتیں ہیں۔ جی ہر قرآن مجید کے پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے کو صرف تاریخی واقعات ہی پڑھنا اور قصے کہانیوں کی طرف پہ گزر جانا مناسب نہیں جی، ہے، بلکہ ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اور ان کے پس منظر پہ جانا چاہیے، جی تاکہ آگے جو کچھ اس سے نتائج ملنے والے اس کو مل سکیں۔ صحیح ہے۔ آپ اور ہم یہ مل کر کے بیان کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو دشمنی ابلیس کی ہوئی اور قابیل کی دشمنی جو حابیل سے ہوئی، جی ان کے درمیان حسد کار فرما تھا۔ صحیح ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مقام ملا اور ان کے ساتھ جو ان کے جو ظلم و زیادتی ہوئی، اس میں زیادتی کے اندر بھائیوں کا کیا رول تھا اور کس بنیاد پہ تھا؟ جی اس لیے کہ یہ نبی بنائے جانے والے تھے، اور جیسے کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، جی تو ان کے عادات و اطوار پہلے سے اچھے تھے۔ والد صاحب بھی جانتے تھے کہ یہ، جیسا کہ بیٹے نے خواب دے کر بتایا، جی باپ نے کہا کہ ہاں تمہیں نبی بنایا جانے والا ہے، صحیح ہے۔ باپ ان کے یعقوب علیہ السلام۔ اور تم اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا۔ صحیح ہے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر اس کے اوپر ہونے والی نعمت کا دوسروں کو پتہ چل گیا تو لوگ اس سے حسد کرنے لگیں گے اور چاہیں گے کہ اس کو یہ کیوں مل رہی ہے۔ لیکن بیٹوں نے تو آ کے کہا باپ سے، پتہ نہیں چلا تھا لیکن کہ آپ اس کو کچھ زیادہ ہی توجہ دیتے ہیں اس پر، صحیح ہے۔ جبکہ ہم بھی بیٹے ہیں، مضبوط ہیں۔ لیکن اب اس کے لیے جو لمبا قصہ سورہ یوسف میں مذکور ہے، صحیح ہے۔ باپ سے کہا کہ لے جائیں گے اور وہاں اس کو کھلائیں گے اور ہمارے ساتھ دوڑے گا اور دوڑنے کے ساتھ ہم لے کے آئیں گے، لیکن ایسا کچھ پلان تو کچھ اور تھا صحیح۔ اور بیان کچھ اور تھا۔ جی تو بیان تو یہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں پکنک کرنے کے لیے، لیکن جی، پلان یہ کھیلے تھا کودے گا ہمارے ساتھ، خوش پلان یہ ہوگا۔ تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے، لیکن صحیح۔ ختم کرنے کے راستوں کے بارے میں بھی پلاننگ کی کیسے کرنا چاہیے، لیکن قتل تو نہیں کرنا چاہتے تھے، نبی کے اولاد تھے، تو کہا کہ چلو اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ جی کنویں میں ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو رکھے اس کو جی کون چکھے؟ درست۔ کنویں سے نکالے گئے، عزت ان کو ملی، پھر یہ وہاں پہنچے، لیکن یہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی، ان کے مقام اور ان کی طرف جو توجہ باپ کی تھی ان کے نبی بنائے جانے کے خواب کے بارے میں، وہ اسی طرح سے ان کو راس نہیں آیا، حاسد ہوں گے۔ حاسد ہو گئے۔ ایسے ہی اور بھی جگہوں پر قرآن مجید میں باغ والوں کا قصہ ہے، جی اسی طرح سے سورہ کہف میں بکری والوں کا قصہ ہے، 99 بکری تھی اور ہم کو دے دیجئے تاکہ ہم 100 والے بن جائیں۔ جی سورہ صاد میں۔ ہاں جی ہاں، اس کو سب کچھ ہدف ہو جائے۔ صحیح ہے۔ اور اہل کتاب کے بارے میں جا بجا تذکرہ ہے۔ جی ہاں، تو ایسا آیا ہوا ہے، لیکن کتاب یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس رہے، بقیہ سارے لوگ ہمارے سامنے کسی کچھ نہ ملنے پائے۔ صحیح ہے۔ تو ان قصوں کے پیچھے یہ تعلیم ہے کہ ہمیں غلط انداز کے راستے نہیں پکڑنا جی، چاہیے۔ حسد کا لفظ ہے باقاعدہ کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا، جی ہاں، حسدا من عند انفسهم۔ اور یہ بھی یہ حسد اس بنیاد پہ تھا کہ وہ چاہتے کہ ہم اہل کتاب میں کسی اور کو کیوں کتاب والا بننا چاہیے، صحیح ہے۔ اور ہم اللہ والے ہیں، کسی اور کو اللہ والا بننے نہیں دیں گے۔ اب جی، کہ ہماری اجارہ داری رہے، اجارہ کہ داری ہم ہے، ہی اللہ کے پیارے اور بنے کہتے رہے۔ بھی تھے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ہاں، نحن اللہ نے ابناء اللہ واحباؤہ۔ احباؤہ، اور اللہ نے تو قرآن کریم میں یہ جو فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی صداقت و حقانیت کو یہ لوگ یوں بخوبی جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ کہ جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے بخوبی بہت سے بچوں کے درمیان کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، میری اولاد ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اس سے پہچانے میں دشواری پیش نہیں آتی۔ مگر اس کے باوجود جو انہوں نے مشکلات پیدا کی، ہمیشہ فتنے پیدا کیے اور ستایا اور ایذا رسانیاں اور ریشہ دوانیاں، تو ان سب کے پیچھے وجہ خود اللہ نے بیان فرما دی کہ حسدن من عند انفسہم، کہ دلوں میں حسد ہے کہ آخری نبی ہماری بجائے وہ ان میں
کیوں آ گئے؟ اور جیسے فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے کسی کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، تو اس بات پر جو لوگ حسد کیا کرتے ہیں، وہ حسد خواہ یہ اہل کتاب کا معاملہ ہو یا دنیاوی نعمتوں کا معاملہ ہو، اس کا مفہوم یعنی سبھی کچھ اس میں یہی ہے۔ شامل ہے۔ تو خود قرآن میں حسد یہ جو لفظ ہے، اس کا نام لے کر ہاں اسی تعبیر، کتنی برائی کی گئی جی ہے۔ ہاں، تاکہ یہ اور بتایا گیا ہے کہ یہ صفت، حسد کی صفت، یہ بہت بری ہے جی اور بلا سبب ہے، کہ اللہ کی نعمت کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس پر جو کچھ نازل کیا یا جی قرآن مجید نازل کیا، تو ان کے چاہنے سے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ نازل نہ کرے۔ تو اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ اس کا علاج کیا ہو؟ اب اس کا علاج یہ سب چیزیں، چونکہ دل کے اندر وہ داعیہ جس کی بنیاد پر انسان چاہتا ہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہے، دوسرے کو نہ ملے، جی یا دوسرے کے پاس اس سے چھین جائے ہم کو مل جائے، یا ایک ہی دوسرے کے پاس اس سے زائل ہو جائے، وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، جی یہ ساری شکلیں یہ غلط ہے، اور ان سے ان کے اسباب یا تو عداوت ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ یا تکبر ہوتا ہے، یا خود پسندی ہوتی ہے، جی یا کوئی اپنے ریاست و سرداری کی محبوبیت میں ایسا کرتا ہے، بہت سے جی اسباب ہیں، یا کوئی دل سے ہی سے بہت برا، اس کا دل ہی بہت برا ہوتا ہے، جی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں، اب مثال کے طور پر دل کی بات مان لیجئے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، اس کے باوجود بخالت اس کی اپنی صفت ہے، صحیح ہے۔ تو کسی مالدار کے مال کو خرچہ کرنے پر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی تو یہ سب دل کی بیماریوں میں سے، جیسے میں نے بتایا، دل کی بیماریوں میں سے چلے، ہے۔ مالدار اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو بہت ہی بری بات ہے، لیکن احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ حسد کا جو علاج اہل علم نے بیان کیا ہے، اس میں گویا آپ کے بقول اسی سے جڑی ہوئی بات جی جی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کو نہ دیکھا کرے کہ جو نعمتوں کے اعتبار سے اس سے اوپر ہیں، بڑھے ہوئے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی خود جانب دیکھے، نگاہ رکھا کرے کہ جس کے پاس نعمتیں اس سے کم ہیں، روپیہ پیسہ ہو، خوشحالی ہو، جو بھی چیز ہو، اور اسی لیے اوپر کہا والوں گیا کو ہے نہ کہ دیکھے۔ اس طرح سے انسان شکر گزار بنتا ہے، جی شکر گزار اس لیے بنے کہ گا۔ انسان جب اپنے سے ماتحت، اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھے گا، تو دیکھا کہ ہمارے پاس اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، جی مال دیکھے گا، مال بھی بہتوں سے زیادہ ہے، کھانے پینے کے پاس سامان ہے، اس کے پاس عز و جاہ بھی ہے، لیکن ہمیشہ اگر اوپر کی طرف نگاہ رکھے گا تو ہمیشہ اپنے کو مایوس پائے گا، اور پریشان ہوگا پریشان حال ہوگا، دوسرے کے اور پاس حسد کا شکار بھی ہوگا۔ موجودہ نعمت کو زائل نہیں کرتا، جی کر سکتا، لہذا خود حسد کی آگ میں جلنا شروع کر دیتا ہے۔ جی جیسا کہ کسی نے کسی کو دیکھا کہ پہلے اپنی اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ کسی نئی جگہ پہ وہ تھا سفر میں، تو جوتا چوری ہو گیا، بڑا پریشان ننگے پاؤں جا رہا ہے اور بڑی شرم اور غصہ بھی آ رہا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا ایک شخص کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تب اس نے توبہ کی، استغفار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پہلے میں غصے میں تھا اور حسد کر رہا تھا کہ لوگ سب جوتے پہنے پھر رہے، میں ننگے پاؤں، تو اب یہ جو بیچارہ کہ اس کے پاس تو سرے سے پاؤں ہی نہیں ہے، تو میرے پاس تو شکر ہے کہ پاؤں تو ہے، جوتے کا کیا، جوتا ابھی اور خرید لوں گا کہیں نہ کہیں سے۔ تو یوں اوپر والوں کو نہ دیکھے، نیچے والوں کو دیکھے تو حسد سے بچ سکتا ہے۔ بچ سکتا ہے۔ تو ایک اور طریقہ یہ ہو گیا۔ طریقہ یہ ہے، اور جی اسی طرح سے یہ جاننا چاہیے کہ حسد کی وجہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر جی سبب کا پتہ لگا رہے تو بیماری کا علاج آسان ہو جاتا ہے، جی اور جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ حسد کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے پاس موجودہ نعمت کو ناپسند کر رہا ہے، جی صحیح یہ پتہ چلے کہ جب ناپسندیدگی کرنا، ہمیں اس ناپسندیدگی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے دی ہوئی نعمت پر اعتراض کر رہے ہیں، جی اور کسی بھی انسان کو حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا دیتا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں ملنا چاہیے، یا ہم چاہیں کہ ہم اس کے پاس جو نعمت ہے زائل کر دیں۔ تو جب سبب معلوم کرے انسان، معلوم ہے، تو پھر اس سبب کو چھوڑ دے تو اس کا بہت بڑا علاج خود ہی ہے یہ۔ جی یعنی علاج نمبر 2 بقول آپ کے یہ ہو گیا کہ انسان اگر کسی کے خلاف حسد کرتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے، گویا وہ کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا کرتا ہے۔ ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پر اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر اعتراض، کیا یہ ایمان کے تقاضے کے مطابق ہے؟ یہ تو ایمان کا سوال کھڑا ہو گیا، ہاں، ہے نا؟ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اللہ پر اعتراض کرنا جی شروع کرے کہ نہیں، اللہ نے جو تقسیم کی
غلط کیا ہاں ہے. تو جب بھی حسد ہونے لگے تو انسان یہ سوچے کہ میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوں، تو یوں خود بخود گویا کہ اس کا علاج ہو جائے گا. اور یہ دو علاج ہو گئے، کوئی اور علاج ہے؟ اور اسی طرح سے انسان یہ سوچے کہ ہم اس حسد کے ذریعے جو کچھ کر رہے ہیں، جی ہم محسود جس کے اوپر حسد کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں، جی تو ہم اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ ایمانی طور سے خراب ہے. اور اسی طرح سے اپنے آپ کو اس نقصان فکر میں پہنچا رکھ رہے کر کے خود ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. اپنی صحت خراب، اپنا ایمان خراب، ایمان اپنی خراب کے نیکیاں ساتھ برباد. ایمان کے ساتھ ساتھ صحت بھی خراب کرتا ہے. بالکل. انسان اپنا وقت برباد کرتا ہے، جی اپنی تگ و دو اس کے مٹانے کے لیے جو کرتا ہے یہ وقت برباد کرتا ہے. جی تو گویا یوں یہ علاج نمبر 3 ہو گیا کہ یوں سوچے کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی کہ میں نقصان تو اپنا ہی کر رہا ہوں، اس کے پاس تو پہلے ہی نعمت ہے، میرے پاس میں تو پہلے ہی محروم ہوں، اور میں یہ حسد کر کے اور زیادہ خود کو برباد کر رہا اس سلسلے میں ہوں. جی اپنا جو وقت اس کام میں لگاتا ہے بجائے اس کے اس کام میں لگائے، جی اپنا وقت بچائے اور تعمیری کام اور کرے تعمیری جس کام میں اس کرے. کا فائدہ ہو، دین کا، دنیا کا، آخرت کا، اور دوسروں کا بھی، خلق خدا کا بھلا ہو. اور ظاہر بات چلیے. ہے جب انسان جی خالی گھر میں شیطان بس جاتا ہے، ہاں جی اور اگر اس کو تعمیری کام میں لگا دے تو شیطانی وسوسے ہی پیدا جی نہیں ہوئے اس کے پاس. تو یہ گفتگو تو ہو گئی کہ ہم حسد سے کیسے بچیں، لیکن اگر کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ اب انسان سے اگر معلوم ہو کہ ہم سے کوئی انسان حسد کر رہا ہے تو اس جی کا بھی لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جی ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں دینا چاہیے کہ ہم اس کو مٹائیں، صحیح ہے. بلکہ میں تعمیری انداز میں اور اسی طرح سے مثبت انداز میں جی سمجھانا چاہیے. اگر کوئی آدمی دیکھو، سمجھانے کی نوبت تو تب آئے گی کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ حسد کر رہا ہے اور وہ خود تھوڑی بتائے تو گا کہ. بلا جانے کیسے تو اس سمجھائے؟ میں مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان شرعی احکام، تعلیمات، نماز اور قرآن کریم کی تلاوت، معوذتین، آیت الکرسی وغیرہ، اور دعائیں، مسنون دعائیں، ثابت دعائیں، ان چیزوں کی خوب پابندی کرے اور شرعی اور دینی زندگی گزارے تو حاسد کے شر سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا. اور دوسری بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کے پاس موجود جو نعمتیں ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہوں تو وہ بلا وجہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، دکھاتا نہ پھرا کرے. اور بالخصوص اگر کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے مزاج میں حسد ہے تو اس کے سامنے تو اپنی نعمتوں کا اظہار نہ کیا کرے. ہم اس سلسلے میں جی ایک اضافہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی انسان کو پتہ چلے کہ وہ ہمارے پاس موجودہ نعمتوں کے بارے میں اس کے دل میں تکلیف ہے جی اور وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہے، تو یہ چاہیے کہ خود اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اس انداز بالکل سے بالکل کہ اس کے پاس جو یہ شعور ہے دل میں حسد محرومی کا، کا. جی ہاں محرومی کا، اس کو مٹانے جی کی تو اپنے کوشش رشتہ کرے. داروں میں، ملنے جلنے جی ہاں، والوں میں اگر کوئی محروم ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے اور دینا اسے چاہیے. اللہ نے نواز رکھا ہے تو ان کی مدد کیا کرے تاکہ ان کے دل میں احساس محرومی اور حسد کی بجائے اس کے لیے جو ہے اچھے خیالات پیدا ہوں. جی ہاں، تو آخر میں تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے اس محفل کو رونق بخشی اور استفادے کا موقع دیا. جزاکم اللہ اللہ خیرا. یبارک فیکم. اختتامی لمحات میں ناظرین کرام تہہ دل سے ہم آپ کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور سبھی کو ہر برائی سے، ہر آفت سے، اور بالخصوص حسد اور اس کے نتیجے میں جو تباہیاں، بربادیاں ہوا کرتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ ہمیں سبھی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.